السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے محنت پسند خیردمند، جس کو مولانا محمد حسین آزاد صاحب نے تصنیف فرمایا۔ بہت آسان خلاصہ ہے لیکن باقی خلاصوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں چند جذبات کو، چند بے جان چیزوں کو انسان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ خلاصہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے محنت پسند خیردمند کو ایک انسان فرض کیا گیا ہے، خسرو آرام کو ایک انسان فرض کیا گیا ہے، فریب اور سینہ زوری کو ایک انسان فرض کیا گیا ہے، غارت، تراج، لوٹ مار، اس کو ایک انسان فرض کیا گیا ہے، غرور، خود پسندی، حسد، اس کو ایک انسان فرض کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احتیاج اور افلاس، اس کو ایک انسان فرض کیا گیا ہے۔ مشورہ، ہنرمندی، اس کو ایک انسان فرض کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امید، ہنرمندی اور کمال، اس کو انسان فرض کیا گیا ہے۔ یہ اصطلاحات ذہن میں رکھ لیں۔ خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے، ماضی، حال اور مستقبل پر نظر رکھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ جب زمانے کے پیرہن پر، لباس پر گناہ کا داغ نہیں لگا تھا تو اولاد آدم ہنسی خوشی اور بے فکری کی زندگی گزارتے تھے۔ ملک فراغ تھا، یعنی ملک خوشحال تھا۔ خسرو آرام ایک رحم دل اور فرشتہ صفت بادشاہ تھا۔ وہ نہ تو رعایا سے خدمت طلب کرتا، خدمت کا مطالبہ کرتا، اور نہ ہی لوگوں سے خراج اور ٹیکس لیتا۔ لوگ گلزاروں کی سیر کرتے، آب حیات کے چشموں میں، دریاؤں میں نہاتے، سدا موسم بہار کا رہتا، اور طبیعتیں اس قدر موافق ہو گئیں کہ گرمی اور سردی کا احساس تک نہ ہوتا۔ لوگ چشموں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیتے، خوشبودار ہوائیں چلتی اور پرندے چہچہاتے۔ عیش و آرام کا سامان اس کثرت سے تھا، اس فراوانی سے تھا، ایک شخص کی فراوانی اور کثرت سے دوسرے میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ اچانک اتفاقاً بائی چانس ایک میدان میں پھولوں کا ایک تختہ اگ گیا، جس کی مہک سے، خوشبو سے لوگوں کی طبیعتیں، عادتیں بدل گئی۔ اب ہر دل میں یہ خیال آنے لگا کہ جو عیش و آرام کا سامان اس کے پاس ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہ ہو۔ تو کیا ہوا؟ اس گلزار میں، اس باغ میں فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین آ کر چلاکیاں کرنے لگے، اور پھر غارت، تراج اور لوٹ مار بھی پہنچ آئے۔ تینوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ غارت، تراج اور لوٹ مار بھی پہنچ آئے۔ تینوں کا مطلب لوٹ مار ہے، اور سمجھ لیں ایک آدمی کے نام ہے۔ جب راحت کا سامان اس طرح پیدا ہونے لگا تو غرور، حسد اور خود پسندی، انہوں نے بھی آگے ڈیرے جما لیے۔ یہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ بھی لائے۔ اب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ چاہے ان کے پاس دنیا کی تمام اشیاء ہوں، تمام دولت ہو، لیکن یہ اس وقت تک تونگر اور مالدار نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا ہمسایہ ان کا محتاج نہ ہو۔ اس بدنیتی کی سزا کے طور پر احتیاج اور افلاس دو بزرگوں کی شکل میں آ گئے۔ اب لوگ خسرو آرام کی عقیدت اور محبت چھوڑ کر احتیاج اور افلاس کے عقیدت مند ہو گئے اور اس سے محبت کرنے لگے۔ ملک فراق کا رنگ بدل گیا۔ طرح طرح کے حاجات اور مشکلات نے لوگوں کو آ گھیرا۔ زمین بنجر ہو گئی، قحط پڑنے لگے، بیماریاں پھیل گئی۔ اب لوگوں کو اپنے کیے کا احساس ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ تدبیر اور مشورے کے پاس گئے اور کہا، خدا کے لیے اس احتیاج اور افلاس سے ہماری جان چھڑائیے۔ اس نے کہا، احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خیردمند ہے، جس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنرمندی نے اس کو پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے۔ اس کے پاس جائیے، شاید وہ تمہارے مسائل کو حل کر دے، تمہاری مصیبت کو حل کر دے۔ لوگ دوڑے، اس کے پاس گئے تو دیکھا ایک نوجوان، قوی ہیکل، مضبوط جسم، ہاتھوں میں اوزار لیے ہانپ رہا ہے۔ لوگوں نے جا کے اس کو اپنی مصیبت بیان کی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میری خدمت میں رہیے، میں تمہیں ایسی ایسی تدابیر بتاؤں گا کہ جس سے پانی، ہوا، موسم سب تمہارے مطابق ہو جائیں گے۔
اس طرح میں سارے عالم کو مسخر کر لوں گا، میں زمین کا سینہ چیر کر اس سے دھاتیں اور جواہرات نکالوں گا، سارے عالم کو مسخر اور تابع کر لوں گا۔ محنت پسند خرد مند نے ہمت اور تحمل کو لوگوں پر افیسر بنا دیا۔ وہ لوگوں کو جنگلات اور پہاڑ کی طرف لے گئے، وہاں کانوں کا کھودنا، ہموار کرنا، اتار چڑھاؤ، دریاؤں کا رخ بدلنا، یہ سب کچھ لوگوں کو سکھا دیا۔ چند ہی دنوں میں لوگوں کے حالات بدل گئے، زمین قصبوں اور شہروں سے آباد ہو گئی، شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، پھل اناج اگنے لگے۔ محنت پسند خرد مند نے اپنی فرما بردار رعایا کی بدولت نمایاں فتوحات حاصل کی اور سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور اپنی سلطنت قائم کی۔ یقیناً یہ خلاصہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن جلدی سے اس کو ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ خلاصے کو اس طرح شروع کریں گے: ماضی، حال اور مستقبل پر نظر رکھنے والے لوگ بتاتے ہیں جب زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہیں لگا تھا، اولاد آدم ہنسی خوشی اور بے فکری کی زندگی گزارتے تھے، ملک فراغ تھا، خسرو ارام رحم دل اور فرشتہ صفت ان پر بادشاہ تھا۔ وہ نہ لوگوں سے خراج لیتا، ٹیکس لیتا، نہ لوگوں سے خدمت طلب کرتا۔ لوگ گلزاروں کی سیر کرتے، آب حیات کے چشموں میں نہاتے، ہمیشہ موسم بہار کا رہتا، لوگوں کی طبیعت اس قدر موافق تھی گرمی سردی کا احساس نہ ہوتا، لوگ ٹھنڈا پانی پیتے، چشموں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیتے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی، پرندے چہچہاتے، ہاضمہ درست تھا اور لوگوں کی زبان کا ذائقہ ایسا تھا کہ کوئی بھی کھانا کھا لیتے تو ان میں دنیا کی طرح طرح کی نعمتوں کا لطف آتا تھا۔ تو اچانک کیا ہوا، ایک پھولوں کا تختہ ایک میدان میں اگا جس کی مہک سے لوگوں کی عادتیں طبیعتیں بدل گئی۔ اتفاقاً ایک میدان میں پھولوں کا ایک تختہ اگ گیا جس کی مہک کی وجہ سے لوگوں کی عادتیں طبیعتیں بدل گئی۔ لوگوں کے ذہن میں اب یہ خیال آنے لگا کہ وہ جو عیش و آرام کا سامان ہے صرف ان کے لیے ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو۔ جب یہ سوچ آئی تو پھر کیا ہوا، گلستان میں فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین آگے چلاکیاں کرنے لگے، پھر غارت تراجے اور لوٹ مار بھی پہنچ آئے۔ جب راحت کا سامان اس طرح پیدا ہونے لگا تو خود پسندی، غرور اور جو تھا حسد وغیرہ بھی پہنچ آئے، تو یہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ بھی لے کر آئے۔ اب یہ لوگ یہ سمجھنے لگے ابھی ان کے پاس چاہے ہر چیز ہو دنیا کی، لیکن وہ اس وقت تک تونگر اور مالدار نہیں ہو سکتے جب تک ان کا جو ہمسایہ ہے ان کا محتاج نہ ہو۔ تو اس بدنیتی کی سزا کے طور پر جو تھے احتیاج اور افلاس بھی وہ بزرگوں کی شکل میں پہنچے تو لوگ ابھی خسرو ارام کی عقیدت کو چھوڑ کر جو تھے احتیاج اور افلاس کے عقیدت مند اور اس سے محبت کرنے لگے۔ تو کیا ہوا، ملک فراغ کا رنگ بدل گیا، زمین بنجر ہو گئی، بیماریاں پھیل گئی، قحط آنے لگے، اب لوگ طرح طرح کی حاجات میں مبتلا ہو گئے۔ اب لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ تدبیر اور مشورے کے پاس گئے، ان کو جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خدمت ہے، اگر اس کے پاس جائیں، اس نے امید کا دودھ پیا ہے، اس کو ہنرمندی نے پالا ہے اور کمال کا شاگرد ہے، اگر اس کے پاس جائیں شاید آپ کے مسائل کا حل کر دے۔ تو لوگ اس کے پاس گئے تو دیکھا ایک قوی ہیکل مضبوط جسم والا آدمی اوزار لیے ہانپ رہا ہے۔ لوگوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس نے کہا اب ہماری خدمت میں رہیں تو ہم آپ کو ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے جس کی وجہ سے ہوا، پانی، موسم، ہر چیز آپ کے مطابق ہو جائے گی۔ ہم زمین کا سینہ چیر کر وہاں سے جواہرات اور اسے دھاتیں نکالیں گے، اس طرح ہم سارے عالم کو مسخر کر لیں گے۔ لوگوں نے اس کی اتباع کی تو اس نے ہمت اور تحمل کو لوگوں پر افیسر میں مقرر کر دیا۔ تو ہمت اور تحمل لوگوں کو لے کر جنگلات اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے، وہاں پر زمین کا کھودنا، کانوں کا کھودنا، ہموار کرنا اور دریاؤں کا رخ بدلنا، ساری تدبیریں اور اسکیمیں اور تمام چیزیں انہوں نے لوگوں کو سکھائی۔ اب کیا ہوا، لوگوں کے حالات بدل گئے، لوگ زمین پر لپٹ پڑے، ان کے حالات بدل گئے، اب لوگ کمر بستہ ہو کر ریڈی ہو کر زمین پر لپٹ پڑے اور کیا ہوا، زمین کے حالات بدل گئے، زمین سے پھل اناج وغیرہ اگنے لگے، زمین جو تھی شہروں قصبوں سے آباد ہو گئی اور شہروں میں اتنے بڑے محلات اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں بننے لگی جو آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تو پھر کیا ہوا، محنت پسند خدمت نے اپنی وفادار فرما بردار رعایا کی بدولت بہت سی نمایاں کامیابیاں حاصل کی اور سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور اپنی سلطنت قائم کی۔ اس کے پوائنٹ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بتائیں گے حال ماضی پہ نظر رکھنے والے کیا کہتے ہیں اور ملک کی کیا صورتحال تھی، کیسا فراغ تھا، لوگ کیسے رہتے تھے، کھانا پینا، ان کا ہاضمہ، ان سب چیزوں کا بتائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا، ایک پھولوں کا گلدستہ جو ہوگا، پھولوں کا ایک تختہ ہوگا، پھر پھولوں کا جو ایک تختہ ہوگا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ پھر لوگوں کی طبیعتیں بدل گئی، فریب اور جو سینہ زوری تھے اس کے شیاطین کا آنا اور غارت تراج، لوٹ مار، ان چیزوں کا بتائیں گے کہ یہ بھی آ گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حسد وغیرہ بھی آ گئے۔ پھر دو بزرگ جو تھے احتیاج اور افلاس
یہ غربت کا ہی نام ہے، احتیاج اور افلاس، ان دونوں کے آنے کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں کے حالات بدل گئے، برے حالات ہو گئے، حالات خراب ہو گئے، تو تدبیر اور مشورے کے پاس یہ گئے، تو تدبیر مشورے نے ان کو کیا کہا کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا ہے، اس کا ذکر کریں گے، جس کو امید نے دودھ پلایا ہے، ہنر مندی نے پالا ہے۔ تو تدبیر مشورے نے پھر ان کو کیا بتایا کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا ہے، اس کا وہ ذکر کریں گے آپ۔ تو اس کے پاس گئے تو ایک قوی ہیکل، تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، انہوں نے بہت سی چیزیں ان کو سکھائی، اور انہوں نے ہمت اور جو تھا تحمل ان پر افیسر مقرر کیا، جس کے نتیجوں میں دنیا کے حالات بدل گئے، شہر آباد ہوئے۔ تو آخر میں بتائیں گے کہ محنت پسند خدمت نے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا۔ یقیناً آپ کو یہ خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا، لیکن اگر کچھ مسئلہ ہے اس ویڈیو کو ایک دو بار دوبارہ سنیں، انشاءاللہ اس کے بعد یہ یاد ہو جائے گا، اور اس کے بعد لکھیں۔ جب ایک بار لکھ لیں گے پھر یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ انتہائی آسان خلاصہ ہے، لیکن بس تھوڑا سا سٹائل ڈیفرنٹ ہے۔